آپ کا روز آپ پڑھتے ہیں، آپ کو حکم ہے السلام علیکی، سلام ہو آپ پر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کائنات میں سب سے پہلی ذات ہے جسے اللہ کا سلام پہنچا۔ صحیح، بسم اللہ، خیریت، بسم اللہ، حیدریہ۔ جو اللہ کے سلام کے سب سے پہلے لائق سلام ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پاک معظمہ بی بی ہے۔ دیکھیں بحث میں ابھی کروں گا، کوئی 2 دن میں نے کی ہے، آپ تھوڑی سی اسے صرف سمجھانا ہے آپ کو۔ آخر بی بی کو یہ زیارت کا ایسے جملے کسی اور زیارت میں نہیں ہے، امام زمانہ کی زیارت میں بھی نہیں، کسی معصوم علیہ السلام کی زیارت میں ایسے جملے نہیں ہیں کہ آپ کو کا امتحان لیا گیا آپ کو بننے سے پہلے۔ اسی پہ بحث کرنی ہے۔ السلام علیکہ، سلام ہو بی بی پاک آپ پر، یا ممتحنتو، تو توجہ فرمائے، سیانی ہے اب، آخر اللہ کیوں امتحان لے رہا ہے؟ چونکہ اللہ نے انہی 14 کے ذریعے عالمین کا نظام بنانا، پورے عالمین کا انتظام ان 14 کے پاس ہوگا۔ چونکہ رسول مبلغ دین ہوگا، 12 محافظ دین ہوگا۔ حیدری، اسی وجہ سے میں جملہ کہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اگلی بات پھر میں کہوں گا۔ السلام علیکہ یا ممتحنتو، بحث کروں گا میں کہ بی بی پاک کا امتحان کیوں لیا گیا۔ چونکہ نظام چلانے کے لیے، میں سمجھا دوں آپ کو، میری طرف دکھائے سے، نظام کو چلانے کے لیے دوسرا اللہ ہے نہیں، غور نہیں فرمایا، اور دوسرا اللہ خود بنا بھی نہیں سکتا، یہ اس کے کمال کی مجبوری ہے۔ قدیر ہونا اور ہے، کمال کے کمال میں ہونا اور ہے۔ اب جناب اللہ نے چونکہ نظام نبوت و امامت کو بنانے والا، جس بنانے کا نام رکھا اللہ نے حق انتخاب، اس بنانے کا نبی کو اور امام کو بنانے کا حق ہی فقط توحید کو ہے۔ اور یہ نظام 1-2 دن نہیں چلے گا، 6000 سال تو نبیوں کا نظام چلا، جناب آدم سے جناب سرکار دو عالم تک 6000 سال کا انتظام۔ اس میں حق انتخاب کس کے پاس رہا؟ اللہ کے پاس۔ دیکھیں قرآن میں ایک دلیل آ گئی، میری بات سمجھے نا، چونکہ حق انتخاب میں اللہ تو منتخب حق انتخاب میں نمایاں ہو گیا، لیکن اللہ چاہتا ہے میرے حق انتخاب میں معصوم بھی نظر انتخاب رکھتے ہیں۔ جن کو میں چنوں نا، میرا چننا نظر انتخاب کے ذریعے، جو نظر انتخاب کرے اس میں ان کا چننا بعد میں ہوگا، میرا چننا پہلے ہوگا۔ میرا حق انتخاب ثابت ہو جائے گا کس سے؟ نظر انتخاب سے، کہ نظر انتخاب کرنے والا کون ہے۔ چونکہ دوسرا اللہ ہے نہیں، اللہ نے بنانا ہے ان 13 کو، سرکار کو خاتم النبیین، اور 12 کو بلا فصل ان کا جانشین۔ چونکہ جانشینی کے لیے حق انتخاب بھی اللہ کے لیے، اور نبی کو بنانے کے لیے حق انتخاب اللہ کے لیے، چونکہ ان کو سب سے پہلے بنانا ہے۔ ان کا غور کرائے سے دوسرا اللہ ہے نہیں، جب نہیں تو انتخاب کرنے کے لیے اللہ کا ہونا، دیکھیں چننے کے لیے اللہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن دوسرا پہلو تھا کہ وہ تو اللہ ایک ہے وہی چنے گا، لیکن دوسرا ہے نظر انتخاب۔
اب نظر انتخاب کے لیے یہ اس کا اپنا انتخاب ہے اللہ کا کہ ان 13 کو چننے کے لیے، اپنے حق کے انتخاب کو منوانے کے لیے سیدہ کو بنایا نظر انتخاب کے لیے۔ غور فرما رہے کہ میری کل خدائی میں نظر انتخاب کون دی؟ ان 14 کے لیے نظر انتخاب دیکھیں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد جناب ہارون کو اپنا جانشین بنایا نہیں، نظر انتخاب دیا۔ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے بعد میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، بنایا نہیں، تاکہ حق کے انتخاب اسی کا ہو جائے، اللہ کے لیے حق کے انتخاب ہو جائے۔ اب اللہ بنایا نہیں، نظر انتخاب، چونکہ یہ بننے والے ہیں سب سے اول، پھر جو ان سب سے پہلے، میں بڑی لفظ کہوں صحیح، ان سب سے پہلے نظر انتخاب کی حاملہ ہو کر جو ام ابیہا کہلائے اسے فاطمہ کہا۔ میرے خیال ہے ہم تو تھوڑی سمجھ آگئی، ہائے ہائے، اس کمال کو فاطمہ کہا، حیدری۔ اب آپ فرمائیں، جب نظر انتخاب کے لیے بی بی معیار تو اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ دوسرا ہو نہیں، ہے نہیں، نہ بن سکتا ہے، جب نہیں بن سکتا تو اب بی بی کو کیسے بنائے؟ نہ میں آپ سے عرض کروں کیسے بنائے جو نظر انتخاب کرے؟ سب سے پہلے یہ بنائے، میں جملہ کہوں، اسے نساء بنائے، چونکہ نساء ایک رشتے کو ظاہر نہیں کرتا، نساء 3 رشتوں کو ظاہر کرتی ہے، پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر زوجہ ہوتی ہے، پھر ماں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے توحید کو بچانے کے لیے جہاں قرآن کافی نہیں ہوا تھا وہاں نساء بن کے تو سیدہ گئی ہے، ہائے ہائے ہائے، کون گئی؟ مباہلے میں کون گئی؟ توحید کو بچانے کے لیے کون گئی؟ توحید دیکھیں پورے سرکار کی زندگی میں ایک ہی تو یہ مباہلہ ہوا، توحید پہ جو اعتراض ہوا ایک ہی تو ہوا نا، مباہلہ ایک ہی ہوا، اور اس مباہلے میں سب سے مرکز مباہلہ بن کے کون گئی؟ خدا گواہ اگر فاطمہ نہ ہوتی مباہلہ ہی نہ ہوتا، ہائے ہائے، توحید کا تصور ہی نہ ہوتا، کیونکہ مباہلے میں چیلنج ہے تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے، تم بھی اپنی نساء لے آؤ، ہم بھی لے آتے، تم بھی اپنے کیا لے آؤ؟ نفس لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں۔ آیت قرآن بھیجی گئی، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جناب عیسیٰ کی مثال دی گئی جناب آدم جیسی، لیکن لوگوں نے نہیں مانا، جب نہیں مانا اللہ نے کہا میں غالب ہوں، غالب، تم نہ بھی مانو میرے پاس دلیل موجود ہے، فرمایا آؤ اب تم بیٹے لاؤ، ہم بھی لاتے، ہائے ہائے، مباہلہ ہوا یا نہیں؟ پھر جیتے کون؟ مباہلہ کس کے لیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کس کا بیٹا ہے؟ غور نہیں فرمائے، یہی وجہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کو بغیر بیٹے کے ثابت کرنا ہے، پھر کوئی ایسا بیٹا ہو، ہائے 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 ہائے، ایسا بیٹا ہو کہ وہ آئے مباہلے میں، توحید کہے یہ مباہلے میں نہیں آیا، حقہ کے بنا آئے، سمجھا؟ لا الہ الا اللہ، کون آیا مباہلے؟ آیا امام حسین علیہ السلام مباہلے میں، دیکھیں بچے کو اٹھا کے لایا گیا، جناب حسن کو انگلی سے لگایا، جناب سیدہ رسول خدا آگے ہیں، حسن علیہ السلام کو انگلی سے لگایا، امام حسین کو اوپر اٹھایا، اوپر اسے اٹھایا جاتا ہے جسے زیادہ دکھانا ہو،
تو بھی چاہتی ہے ایسا بیٹا دکھاؤ. اگر اس بطول کا بیٹا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو مریم بطول کا بیٹا اللہ کا کب ہو سکتا؟ ہائے ہائے خوش نہیں ہوئے. حیدری